سر مسٹر گوگی بٹ کے حوالے سے ہم روز ناظرین کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کرتے ہیں. اس وقت مسٹر گوگی بٹ کی کیا سچویشن ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ نے خود ہی بات کی کہ ہم روزانہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ بتا چکا ہوں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے کوشچن کیا ہے اور میرے پہ فرض ہے کہ میں اس کو بتاؤں اور تازہ ترین بتاؤں. گوگی بٹ صاحب اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے جب تک یہ پبلش ہوگا وہ محفوظ ہیں، اور ابھی تک جو پولیس یا سی سی ڈی کی جو ٹیم ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ابھی کوئی اس نے پلان نہیں کیا، اور سختی سے منع کیا ہوا ہے ان کے ساتھیوں کو کہ خبردار تم لوگوں نے کہیں نہیں جانا، کسی کو چھڑوانے نہیں آنا. ابھی تک کی یہ اطلاع ہیں، یہ مجھے پیر جی نے بتایا ہے. تو آگے یہاں پہ تو ایک لمحے کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھو گوگی بٹ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور تیفی بٹ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا جس کے ساتھ ساتھی چھڑانے آئے. اور وہی والا اسکرپٹ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ساتھی چھڑانے والا، اسی طرح ہی ساتھی چھڑانے آئے اور چھڑانے کے بعد لے گئے. اور یہاں پہ تھوڑا سا ایک چینجنگ ہے، ویسے ہم دوبارہ ساتھی چھڑانے آپ کی نے آپ کوشچن کیا بات اس کر میں رہے میں ہیں. بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھو نا، لوگ تیفی بٹ کے مبینہ انکاؤنٹر کو احسن شاہ کے ساتھ ملا رہے ہیں. کہاں تیفی بٹ اور کیا احسن شاہ؟ مطلب احسن شاہ تو ایک ایسی شخصیت ہے جو اس کا کردار، جو اس کا پولیس رپورٹ میں جو اس کا کریکٹر سامنے آیا، اس کے بعد تو میرا دل بھی نہیں کرتا اس کی بات کروں. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک ماں کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، ایک بھائی کا بھائی تھا، ایک بہن کا بھائی تھا، وہ ایک الگ بات ہے، ایک انسانی رشتوں کی ایک الگ بات ہے. اس کی وجہ سے، اس کے حوالے سے، اس کی فیملی کے ساتھ میری سمپتی موجود ہے، ہمیشہ رہے گی. لیکن جو اس کا کردار تھا، کریکٹر تھا، جو سامنے آیا اور جس کی وجہ سے اس کا انکاؤنٹر ہوا احسن شاہ کا، مطلب میں آپ کو چھوٹی بات بتاؤں، وہ کیا تھا؟ وہ ایک غدار تھا، ایک مخبر تھا، اسی دوست کا مخبر تھا جس کے ساتھ وہ بیٹھا تھا، جس نے اس کو عزت دی تھی. ورنہ اس کا احسن شاہ کا تو بیک گراؤنڈ معلوم کرے کوئی اتنا خاص نہیں ہے. وہ جو اس نے زبردست کپڑے پہنے، وہ سارے پہنے، وہ بلاج کے دیے ہوئے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی کہیں پہ کی بات، یہ بلاج کا مرڈر اور تیفی بٹ کا مبینہ انکاؤنٹر اور گوگی بٹ کا روح پوش ہونا، یہ کبھی نہ ہوتا اگر احسن شاہ جیسا غدار نہ موجود ہوتا. ہوا کیا تھا؟ احسن شاہ ایک ایسا شخص تھا جو کھاتا کسی کے ساتھ تھا اور لمبے خواب دیکھ رہا تھا، جو اب تک اس وقت کی ریکارڈ پولیس میں جو اس کے بیانات ہوئے، لوگوں کے بیانات ہوئے، اور جو اس وقت باتیں سامنے آئیں، اس کے مطابق وہ یہ تھا کہ اس کو کوئی 50 لاکھ یا پتہ نہیں 2 کروڑ جو بھی رقم دینی تھی، تھوڑے سے پیسے اس کو ملے تھے، پتہ نہیں وہ بھی شاید نہیں ملے تھے، اس نے اس کو مخبری دینی تھی. اصل جو بیک گراؤنڈ یہ ہے، وہ تیفی بٹ کو روز دوسرے تیسرے دن جا کے وہ انفارمیشن دیتا تھا. یہ کیا انفارمیشن دیتا تھا کہ اج تانوں مار دینا میر بلاج نے، تہاڈے پتر نوں مار دینا ہے. اب ایک چیز کو، ایک جو صلح کی طرف جو چیزیں جا رہی تھی، اس شخص سے صلح نہیں ہونے دی، اسی شخص کی وجہ سے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ تر جاتے نہیں ہیں باہر شادیوں وادیوں میں نا، تقریبات میں یہ نہیں جاتے. یہ اپنے ڈیروں پہ، اپنے گھروں میں، جو ان کے آفیسز ہوتے ہیں، جو ڈیرہ نما، جو ڈیرہ وہی آفس ہوتا ہے، بزنس آفس ہوتا ہے، وہی ان کی تقریباً رہائش ہوتی ہے، وہ تقریباً وہیں پہ رہتے ہیں، لوگ جاتے نہیں. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ گیا، کیونکہ اس کے دوست کے بھائی کی شادی تھی یا دوست کی شادی، اس شادی میں گیا. شادی کے اندر مطلب وہ انجوائے کر رہا تھا، یہ لوگ آ رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں. مطلب وہ ایک، یہ جو ہمارے یہاں پہ نا ایک بڑا ایک ٹرینڈ ہے، یا جو بھی، اب شاید پتہ چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ گینگسٹر ہے یا یہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی طاقتور آدمی ہے، تو چھوٹے موٹے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ سیلفیاں اور تصویریں بنوانی اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان تصویروں کو بھی بڑا بڑا کر کے لگاتے ہوں. 2 ہی گروپ تھے ہمارے یہاں پہ انڈر ورلڈ کے کہے جاتے ہیں، رائٹ. حالانکہ اور بھی بڑے لوگ ہیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. یہ بہت سارے کنٹوٹے بدماش. ابھی چند دن پہلے ایک مرڈر ہوا ہے، ایک مشہور جو شوکی چنگڑ کے پتہ نہیں کیا ایسا کر کے نام ہے صاحب کا، تو ان کے بھائی کا مرڈر ہوا ہے، اور اس میں
کوئی بلڈنگ تھی, پراپرٹی تھی, اس کے کوئی کرائے کا, اس طرح کی باتیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ نا تصویریں اتارتے ہیں, تو اسی طرح ایک مال بنا ہوا تھا, اچانک ایک شخص اس کے پاس آتا ہے تو سیدھا میر بلاج کی گردن پہ فائر کرتا. اچھا, گردن پہ فائر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید اس نے بلٹ پروف جیکٹ نہ پہنی ہو, تو تاکہ میں اس کو یہاں پہ گردن پہ یا سر پہ فائر ماروں تاکہ وہ بچے نہ. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ساتھ اس کی بھی فلٹنگ لگی ہوئی تھی, جب وہ مارے اس کو ساتھ میں اس کو مار دیا جائے. یہ وہ باتیں ہیں جو پیر جی نے بتائی ہیں, اور اس وقت کی خبروں میں اور پولیس تحقیق تفتیش کے اندر مختلف لوگوں سے بات ہوئی, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. وہ اطلاع کس نے دی تھی کہ وہ وہاں پہ جا رہا ہے؟ احسن شاہ نے. یہ کس نے بتایا تھا کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی؟ احسن شاہ نے. یہ ساری چیزیں جو بعد میں لنک ہوئی تیفی بٹ کے ساتھ, ٹھیک, لیکن مرحوم تیفی بٹ جو ہے ان کے ساتھ ہوئی. یہ میں بات کی طرف میں آ رہا ہوں نا, اکثر مجھے میرے ایک دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ بڑا زبردست بات کرتے ہیں لیکن آپ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹ ملاتے ہیں بہت زیادہ, تو ہمیں ٹو دی پوائنٹ ہمیں بتا دیا کریں. لیکن ٹو دی پوائنٹ چیز سمجھ نہیں آنی. ہم روزانہ تیفی بٹ, میر بلاج, یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں نا. اب میں آپ کو بتانا چاہوں آپ کے کوشچن کا جواب جو ہے ہوا کیا. یہ شخص نے اس کی مخبری کی, اس کا مرڈر ہوا تو ایک نیا فساد کھڑا ہو. پہلے بھی بات کی ہم نے کہ یہ دور اب ذرا چینج تھا. جو میر بلاج کا جو مرڈر ہوا فروری 2024 میں, تو یہ دور سوشل میڈیا کا بڑا تیز تھا. مطلب آپ کے حق میں اور آپ کے مخالف لوگوں کو کھلی آزادی ہے, اس میں کوئی روکنے والا نہیں, بولنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی آپ کسی کو سٹاپ نہیں کر سکتے. ہر بندے نے اپنا جو ہے نا اظہار خیال کرنا, آزادی ہے, اس کو جو مرضی کر دے. ہمارے ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں, ہمارے نیچے ہمارے اس کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں بڑے عجیب سے کمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کو مٹاتے نہیں ہیں. بڑے بڑے برے ہوتے ہیں, ہم ان کو مٹاتے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کس شخص نے ٹائم نکالا ہے, ہمیں سنا ہے, اب وہ اس کی رائے ہے, وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ہم واپس آ جاتے ہیں. یہ شخص کی وجہ سے وہ مرڈر ہوا, اس کے بعد اس کو پکڑا گیا تو اس نے جیل کے اندر سے ایک آڈیو اس کی وائرل ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو آڈیو اس کی جو وائرل ہوئی تھی, نئی منیف صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بیورو چیف تھے اس وقت سما کے, ان کی وہ ایکسکلوسیو خبر تھی. اور جیسے وہ آڈیو وائرل ہوئی تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ ہم نے بریک کی تھی پوڈ کاسٹ میں. اچھا, وہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں ہی شاید بریک ہوئی تھی. میں ٹھیک ہے, ابھی سما میں تھی ان دنوں. تو آپ کو تو پھر معلوم ہے اس کیس کا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اس آڈیو کی, یا تو لوگ کہتے ہیں وہ آڈیو اس کی انکاؤنٹر کی وجہ بنی یا جو بھی تھی, ایسے شخص کا انجام ہوا. تو یہ پہلا انکاؤنٹر تھا جس کے اوپر لوگوں نے کوئی وہ نہیں کیا, افسوس نہیں کیا. تو اب اس شخص کا انکاؤنٹر ہوا, اور جب انکاؤنٹر ہوا جو اس کو ساتھی چھڑانے کے لیے آئے, جو اس کا ایک بھائی تھا, اس کو اس میں نامزد کیا گیا کہ اس کا وہ ساتھی چھڑوانے کے لیے آئے. اب اس میں بھی ایسے ہوا ہے کہ اس کے ساتھی چھڑانے کے لیے آئے, تو اب ہمیں جہاں تک سبزل میں جو انکاؤنٹر ہوا نا پولیس مقابلہ, اس کے اندر گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا کہ وہ وہاں پہ تھا. ٹھیک ہے, اس چیز کو لے کے, اس اسکرپٹ کو لے کے, اس بات کو لے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس کے ویسا ہے. لیکن میں نہیں مانتا یہ چیز کو, میں اس چیز کو اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہی نہیں ہوں. اب تیفی بٹ گینگسٹر تھا, تیفی بٹ بھتہ خور تھا, مافیا تھا, جو بھی تھا. تیفی بٹ وہ شخص تھا جس کی ایک آواز کے اوپر سینکڑوں درجنوں تاجر آ جاتے تھے. میں مطلب خود آئی وٹنس ہوں, رسپیکٹ ہوتی. یہی اسی طرح ہی وہ جو ٹیپو ٹرکاملے کا تھا, اس کا جو حلقہ احباب تھا, اس کی ایک آواز کے اوپر پورے پاکستان کے ٹرک جو ہیں وہ جام ہو جاتے تھے. یہ بگ رسپیکٹ ہے ایک بندے کی آواز. اب یہ ڈر ہے, خوف ہے یا عزت ہے, یہ بحث ایک الگ ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ انکاؤنٹر کی کہ ایک جیسے سر یہ گینگ وار جو ایک شروع ہوئی ہوئی ہے, اس حوالے سے بتائیے کیا ہے, یا ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ کچھ ایسا ہے؟ میں بتاتا ہوں, اس کو میں ذرا سم اپ کر دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو گوگی
بٹ کا آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے، تو میں بات اس کے ساتھ لے کر گیا کہ اس کے ساتھ لوگ ملا رہے ہیں کہ جناب یہ چیز ویسی ایسا نہیں ہے، وہ ان کا کہنا ہے، پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گوگی بٹ اس میں تھا. اب اگر کیس چلتا ہے تو وہ پولیس وہ ثابت کریں گے گوگی بٹ کو کہ وہاں پہ تھا. آج کل تو جیو فینسنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کا سہارا لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. برا ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا. بات یہ کرنی ہے کہ ایک ایسے بندے کی جس کی رسپیکٹ ہے اور ایک ایسا بندہ جو غدار ہے، ان کے ایک جیسے نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ہم نے کل بھی کیے تھے، بہت سارے ایسے انکاؤنٹر ہیں جس میں جناب ان کے ساتھی چھڑوانے کے لیے آئے، اور ساتھی چھڑوانے والوں میں پھر ان کے رشتہ دار بھائی وغیرہ نامزد ہوتے ہیں. اب وہ کیوں نامزد ہوتے ہیں؟ احسن شاہ کا آپ اگزامپل لے لیں کہ جب اس کا پولیس مقابلہ ہوا تو اس کی ماں کو اپنا دوسرا بیٹا بچانا مشکل ہوا تھا، تو اس کی کارروائی کیا کرتی؟ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، ہمارے بیٹے کی جان چھوٹے، وہ چھوٹ گئی. گوگی بٹ ابھی جہاں پہ ہے وہ وہیں پر ہے، وہ باہر نہیں جا سکا تھا. ہم نے بھی ایک دو ویلاگ میں پوڈ کاسٹ میں کہا جی گوگی بٹ اور یہ فرار ہو گئے تھے. ملک سے فرار نہیں، گوگی بٹ نہیں ہوا تھا، تیفی ہوا تھا. گوگی بٹ پاکستان کے اندر ہی تھا، ٹھیک ہے، روپوش تھا جیسے کہ اب روپوش ہے، اور اس کی وجہ میں نے بتائی. ایک شخص وہ گوگی بٹ ابھی محفوظ ہے، ابھی کچھ نہیں اس کو ہوتا. ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک منظر عام پر آ جائے. اور اب آ جائیں یہ آپ کی گینگ وار. مجھے یہ بتائیے کہ جو گینگ وار ہے یہ کیا شروع ہوئی ہے یا ہم اس کو اس طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ نہیں، گینگ وار اب کوئی بھی نہیں ہے. کہاں ہے گینگ وار؟ کوئی انڈر ورلڈ نہیں ہے، ختم یہاں پہ کوئی. اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ وہ والا دور نہیں ہے پہلے والا کہ آپ کہیں جی گینگ وار ہو رہی ہے، جی یہ ہو رہا ہے، یہ فلموں میں ہی ہوتا ہے. چلے پھر یہ بتائیے، کہا جا رہا ہے کہ کوئی ریونج لیا جائے پولیس سے یا جو اس میں انوالو ہیں یا جو اس کو ٹیک اپ کریں، کیا معاملات ہیں؟ دیکھو بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں، بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں موجود ہیں. ہمارے یہ لاہور میں ہی ہیں اور سندھ میں تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک، کہ آپ نے ایک آپریشن کیا گینگسٹر کے خلاف، بعد میں پتہ لگا کہ سندھ میں ایسا ہوا کہ انہوں نے ڈھونڈ کے چن کے پولیس جو اس میں شامل تھے ان کا انہوں نے مار دیا، مرڈر کر دیا. یہاں پہ مظہر طبی کا واقعہ وہ ہم کس دن بیان کریں گے، بتائیں گے. اس میں بھی ایسے تھا کہ اس کو مظہر طبی وغیرہ کو ذلیل کیا، اس کی والدہ کو ذلیل کیا، تو اس نے مظہر طبی نے ان پولیس افسران کو، اس پولیس کے سب انسپکٹر وغیرہ تھے جو ان کو مارا، تشدد کیا اور تیل چھڑک کے آگ لگا دی. یہ ہوا، واقعی ایسے ہوا. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس میں جو سی سی پی او لاہور کی جان کو خطرہ ہے، اچھا سید ظفر چٹھا صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ ساری یہ سب بلشٹ بکواس ہے. اب وہ والا دور نہیں ہے کہ جگے والا، شہیہ والا یا پھر وہ کراچی والا، وہ اب یہ دور ختم ہو چکے ہیں. پولیس پہلے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ گینگسٹر بدماش پولیس کی وجہ سے بنتے تھے، لیکن اب پولیس وہ والی پولیس نہیں رہی. پولیس میں بہت ساری تبدیلی آ چکی ہے. اب یہ پولیس ان گینگ وار کو ان کو ختم کر رہی ہے. میں بھی پیچھے ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، اس میں ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران کا اس نے کوشچن کیا مافیا کا، گینگسٹرز کا، انڈر ورلڈ کا. تو اس نے کہا جی مجھے بتاؤ کدھر ہے قبضہ مافیا کا. اسے کیا کدھر ہے قبضہ مافیا بتائیں. میں اس چیز کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے کوئی 6 ماہ پہلے تک ان چیزوں کا وجود تھا، اب نہیں ہے. اب یہ جو بکواس کی جا رہی ہے نا، یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب جی وہ ان کو بدلے لیں گے، یہ کوئی فلم چل رہی ہے کہ ریونج آف مولا جٹ. کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ یہ جو فیملیز ہیں ان کے تیفی بٹ کے بچے اور ان کے بچے یہ تو کاروباری لوگ ہیں، ٹھیک، اسٹڈیز کر رہے ہیں، باہر کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. یہ کوئی گینگسٹر بدماش نہیں ہے. اب ٹھیک ٹھیک، جو تھا، جو برین تھا وہ تیفی تھا. اور ایسے نہیں ہے، مطلب اس کے پیچھے بہت ساری سٹوریز ہیں، بڑی کہانیاں ہیں. اگر ہم شروع ہوں گے تو کہانیاں نہیں ختم ہوں گی. ان سے فائدہ جن لوگوں کو ہوا، ان لوگوں سے جن لوگوں کو ڈر تھا. اب یہ بکواس ہے. اس وقت جو ہمارے جو آفیسرز ہیں یہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. اب یہ وہ والا دور ہے. اب ان کے پاس میں کہتا ہوں کہ جو بھی گنڈے بدماش سارے ان کے ریڈار پہ ہیں، لسٹیں بنی ہوئی ہیں. وہ اپنی جانیں بچانی ان کو مشکل ہوئی ہوئی، وہ اپنی جان نہیں بچا پا رہے.
تو ریونج والی تو بات ہی نہیں، بکواس ہے ساری. اور باقی شوٹرز کا تو وہ حال ہونا ہے، وہ حال ہو رہا ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے. میں تو ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، میں نے یاد ہے ہم نے ایک دفعہ پروگرام میں پہلے بھی ڈاکو چوروں کو کہا تھا کہ اپنا قبلہ درست کریں. اچھا نہیں لگتا جب پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان مرا پڑا ہوا ہے، پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، ساتھی چھڑانے آ گئے ہیں. آخر ہے تو انسان نا، ماورائے عدالت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اور بڑی سٹوریز ہیں. اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں ادھر، ہمارا ٹائم ہی نہ ختم ہو. ٹھیک.